السلام علیکم، میرا نام آرزو خان ہے اور میں ٹرانسجنڈر کمیونٹی خیبر پختونخوا کی صوبائی صدر ہوں۔ ہماری جو فرینڈ تھی، ہماری بچی تھی مانو ناصر عرف مانو، جن کے اوپر فائرنگ ہوئی تھی قصہ خانی بازار کے اندر، ان کی آج فاتحہ ہو رہی ہے، کل امین ہو رہی ہے، قرآن پاک کی، سورۃ یاسین کی اور درود شریف کی امین ہوئی تلاوت کی، اور ہم سب یہاں پر جمع اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہماری برادری میں یہ ایک رسم جس طرح عام لوگوں میں ہوتی ہے، ان کے گھروں میں تیسرا دن کل کے لیے امین کے لیے وہ دعائے خیر کے لیے وہ آتے ہیں اور دعا میں شامل ہوتے ہیں، تو اسی طرح ہماری برادری کے لوگ آج آئے ہوئے ہیں اور ان کی فاتحہ میں شامل ہو رہے ہیں اور ان کی دعا میں شامل ہو رہے ہیں۔ اور یہاں پر ہم نے جو ہے چاول کے دیگ منگوائے ہیں، روٹی کا انتظام کیے ہیں، کھانے کے قورمہ بنایا ہوا ہے۔ یہ ہماری امین کے بعد جو ہمارا ختم ہو جاتا ہے، 3 ختم ہم کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم یہ کھانا دعوت سب کو دے دیتے ہیں اور پھر یہ دعائے خیر کر لیتے ہیں، اور پھر اپنی رسم کے لیے جو ہماری برادری میں ہوتی ہیں، ہم 1,000 روپے جو ہیں ان کی، جن کی اسٹوڈنٹ ہوتی ہیں، ان کو گرو کو یہ ہم دیتے ہیں کہ وہ اس پہ جو ہے آگے جو اس نے جو دیگیں پکائی ہوتی ہیں، جو اس کی کفن دفن کے لیے جو انہوں نے پیسے لگائے ہوتے ہیں، جو ان کے آگے بھی کوئی پروسیس ایسا ہوتا ہے کہ ان کو اور بھی ان کے لیے 1 سال بعد جو اس کے پیچھے ہاتھ اٹھاتے ہیں، امین کل امین کرواتے ہیں، تو اسی طرح یہ پروسیس ہم جاری رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ ہم یہ رسم و رواج کرتے ہیں اپنی برادری کے اندر۔ اگر دیکھا جائے تو ایک گزشتہ ہفتے میں یہ جو ہے 4 کیسز ہو چکے ہیں، تو میں صرف مانو کی بات نہیں کروں گی، یہ سب ٹرانسجنڈر کے ساتھ ازل سے یہ آتا جا رہا ہے، ہوتا جا رہا ہے کہ ہمارے خواجہ سرا برادری میں بڑے معصوم، بڑا مظلوم طبقہ ہے، کیونکہ ان کو ماں باپ کی پیار نہیں ملتی، ان کو بہن بھائی کی پیار نہیں ملتا، تو جب یہ اپنے لیے ایک دوست رکھ لیتا ہے اس برادری میں، ایک فیلڈ میں، تو وہی دوست جو ہے اس کو جو ہے قتل بھی کر لیتا ہے اور اپنے پیسوں پہ ان کو قتل کر لیتا ہے۔ تو یہ ان کا کوئی بھی نہیں تھا، ان کا ایک یہ دوست تھا جس نے اس کے اوپر فائرنگ کر کے اس کو قتل کر دیا ہے۔ وجوہات سامنے یہ آئی ہیں اور بیان میں آیا ہے کہ اس خواجہ سرا مانو کا، اس کی گرو کی بیان ہے زبانی کہ اپنے دوست کے ساتھ اس نے 8-9 لاکھ روپے رکھے ہوئے تھے، جو جمع پونجی تھی اس کی، وہ اس کے ساتھ رکھے ہوئے تھے، اور وہ اپنے دوست سے جو ہے یہ پیسے مانگ رہے تھے، اور وہ پیسوں پہ اس نے انکار کر کے، تو اس سے ایک مسئلہ، ایک جھگڑا بن گیا، اور اسی جھگڑے پہ یہ اس کی دکان پہ گئی، اس نے بولے کہ اگر تم مجھے نہیں دیتے تو میں یہاں تماشا بنا دوں گی، اور اسی وجہ پہ اس نے اس کے اوپر فائرنگ کی۔ تو میری جو کہنا ہے ان کے لیے، میسج جو عوام کے لیے ہے، میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ DRC ایز اے ممبر اور ایز اے جج میں کام کر رہی ہوں، تو خواجہ سرا برادری کے لیے مجھے منتخب کروایا گیا ہے پولیس کمیونٹی کی طرف سے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ جس طرح خواجہ سرا آ کے DRC میں کیسے جمع کراتے ہیں، تو اسی طرح ان کے مسئلے دنیا داروں کے ساتھ، عوام کے ساتھ ہم حل کر لیتے ہیں۔ تو جس عوام میں اگر کسی کو ٹرانسجنڈر سے، خواجہ سرا سے مسئلہ ہے، تو وہ بھی آئے ہمارے ساتھ DRC میں کیس جمع کرائیں، اور وہ جو ہیں ان کا مسئلہ بھی ہم خواجہ سرا کے ساتھ بیان میں ختم کریں گے، اور ان کا جو ہے فیصلہ اچھے طریقے سے کریں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ ان کا مسئلہ حل ہو۔ لیکن یہ عوام کو ابھی تک پتہ نہیں ہے، تو اس لیے آ کے ان کے اوپر فائرنگ بھی کر لیتی ہے اور وہ بات بڑھ جاتی ہے۔ میں بتاتی چلوں، یہ تو مانو کا کیس اسی طرح تھا، اور جتنے بھی کیسز آ چکے ہیں اس میں کم ان کے دوست ہیں اور زیادہ ایسے پبلک کے لوگ ہیں، عوام کے لوگ ہیں جو کہ ان کے ساتھ یہ زیادتی کر رہی ہیں۔ یا تو ابھی جو پچھلی دفعہ یہ گزشتہ دنوں میں جو واقعہ مردان میں آیا، اسی مانو کی فوتگی سے 1 دن پہلے مردان میں جو واقعہ آیا، وہ تو عام لوگ تھے، پبلک کے لوگ تھے، اور وہ آ کے ان کے ڈیرے پہ چڑھ گئے دن دہاڑے، اس کے اوپر فائرنگ کی، اور اس میں ایک چاند نامی خواجہ سرا اسی ٹائم فوت ہو چکا، اور جو دوسرا زمرود نامی خواجہ سرا ہے وہ ابھی زیر علاج ہے۔ اس سے پہلے دن دہاڑے مانسیرے میں بھی اس طرح ایک واقعہ درپیش آیا، جو کہ ایک بندہ تھا، وہ دن دہاڑے ایک ڈیرے پہ چڑھ گیا، اور اس ڈیرے کے اندر جو کھانا کھا رہے تھے 5 خواجہ سرا، اور وہ اسی ٹرانسجنڈر جو کہ اس کا نام ہے، میرے خیال میں اس کا ایسا اچھا نام ہے میں بتا دوں گی، لیکن اس کے گھر پہ وہ آئے ہوئے تھے اور اسی کے گھر پہ وہ کھانا کھا رہے تھے، اور ایک بندہ آ کے اس 5 خواجہ سراؤں کو اوپر فائرنگ انہوں نے کی، اور وہ 5 میں سے ایک کا حالت جو ہے وہ ابھی نازک ہے، اور 4 جو ہے، اور وہ 5 کے سمیت وہ ابھی زیر علاج ہے، ایبٹ آباد جو ہاسپٹل ہے اس میں زیر علاج پڑے ہوئے ہیں۔ مانو کا FIR جو درج ہو چکا ہے وہ صحیح طریقے سے درج نہیں ہوا، کیونکہ اس ٹائم اس کے ساتھ جو ٹرانسجنڈر تھا وہ تھوڑی سی مینٹلی تھوڑی ڈسٹرب ہے، کیونکہ ان نے وہ واقعہ بھی دیکھا تھا، اور جو اس کی زبانی بات تھی اس کو سمجھ نہیں تھی کہ درمیان میں مسئلہ کیا ہے، لیکن ڈر کے مارے اس کے منہ میں جو بھی آیا اس نے وہ بیان دے دیا ہے۔ لیکن بعد میں جب ہم نے وہاں کی سخانی بازار میں جنگیر پورہ میں پوچھا، اور اس کے بارے میں جب ان کے بوائے فرینڈ کے بارے میں معلومات کی، اس خواجہ سرا کے بارے میں معلومات کی، تو اس کے گرو نے
اور وہاں کے لوگوں نے اپنی زبانی بتا دی کہ یہ 8-9 لاکھ روپے کا مسئلہ تھا، وہ اپنے دوست سے پیسے مانگ رہے تھے، اور اس میں پولیس کی اس ٹائم بہت اچھا کوآپریشن تھا کہ فوراً ان کا FIR درج ہوا تھا، لیکن وہ صحیح طریقے سے نہیں درج ہوا تھا۔ اور میرا ایک میسیج بھی ہے پولیس کمیونٹی کے لیے کہ وہ اس ٹائم FIR درج بھی نہ کروائے، وہ اس ٹائم جو ہے فوراً اس کی جو ہے ٹریٹمنٹ کروایا جائے اس ٹرانسجینڈر کی، اور اگر وہ FIR کرتے بھی ہیں تو جب تک ان کی گرو نہیں آتی یا ایز اے پریزیڈنٹ مجھے نہیں بلایا جاتا تو ان کے FIR درج نہ کروائے، کیونکہ جب ایک بار FIR درج ہو جاتی ہے تو وہ الٹا سیدھا لکھ کے کچھ آگے ایسے عدالت میں کیس چلا جاتا ہے کہ وہ بندہ بری ہو جاتا ہے۔ تو جب اتنا بڑا واقعہ ہو جاتا ہے تو اس میں اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں لکھ جاتی ہیں، اتنی چھوٹے چھوٹے دفعے لگائے جاتے ہیں کہ بندہ بری ہو جاتا ہے۔ تو میں کہتی ہوں کہ FIR صحیح طریقے سے درج کروائے، اور پولیس کمیونٹی کا ہمارے اس ٹائم جو ہے بہت اچھا کوآپریشن کر رہا ہے ہمارے ساتھ، لیکن وہ بندہ جو ہے جو ملزم ہے وہ بازیاب ہے۔ اور اسی طرح اس سے پہلے بھی ایک واقعہ آیا، ان کا جو گرو ہے نینا، اس کی جو دوسری اسٹوڈنٹ تھی حسینہ، جو کہ سوشل میڈیا پہ وہ بات کافی وائرل بھی ہے، ان کے اوپر ایک وہ فنکشن کے دوران وہ جا رہی تھی فنکشن کے لیے، اور اس کی گاڑی کے اوپر فائرنگ ہوئی اور اس میں ایک خواجہ سرا دونوں پاؤں پہ لگ گیا، جو کہ ایک ٹانگ اس کی ضائع بھی ہو گئی۔ اس کا نام ہے حسینہ اور وہ بھی ادھر پڑی ہوئی ہے۔ کیسز میں تو کسی کو بھی سزا نہیں ہوئی ابھی تک، صرف ایک کیس میں جو علیشہ کا کیس تھا اس کا ملزم جو ہے وہ ابھی تک جیل میں ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی کیسز ہو چکے ہیں، یا تو ان کا یہ جو ٹرانسجینڈر ہوتے ہیں ان کے پیرنٹس آ کے ماں باپ یا تو ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اور جب یہ فوت ہو جاتے ہیں تو آ کے ان کے سر پہ 9-10 لاکھ یا 20 لاکھ روپے لے لیتے ہیں، اور وہ صلح کر لیتے ہیں باہر پہ، وہ عدالتوں کے چکر لگا کے وہاں پر وکیل رکھ کے وہ جو ہے اپنا صلح کر لیتے ہیں، اور وہ ان کی جو گرو ہوتی ہیں جو سارا عمر اس کے سر پہ لڑتی ہے جھگڑتی ہے، جو ان کے سر پہ دشمنیاں لیتی ہیں، تو وہ اس کو کچھ بھی نہیں کہتے اور اس کو اس کے کیس میں انوالو بھی نہیں کرتے، اور اس کے صلح کرنے میں بھی اس کو انوالو نہیں کرتے، اور جو پیمنٹ لیتے ہیں اس ٹائم بھی اس سے نہیں پوچھا جاتا۔ تو یا تو اس کے پیرنٹ کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے، یا جو ٹرانسجینڈر ہوتے ہیں وہ، جیسے کہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ وہ بڑا مظلوم طبقہ ہے، وہ ڈر کے مارے اپنا صلح کر لیتے ہیں، کہ ان کو ڈر ہوتی ہے کہ اگلے ٹرانسجینڈر کو اس نے تو شوٹ کر دیا، کل کو ہمیں بھی شوٹ کر سکتا ہے۔ اور جو بندے یہ گندے گروپس بنے ہوئے ہیں، گندے لوگ ہیں کچھ پشاور میں، اور اس کے نام ہم نے بار بار بتا بھی دیے پولیس کمیونٹی کو بھی، لیکن وہ اس پہ پتہ نہیں کارروائی نہیں کرتے کہ یہ بندے پکڑواتے نہیں ہیں یا اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیتے، کیونکہ یہی بندے ہیں جو بار بار خواجہ سراؤ کو اٹھاتے ہیں، ان کے ریپ کرواتے ہیں، ان سے زور زبردستی ان کی ریپ کی ویڈیو بنا دی جاتی ہے، ان کو دھمکی دی جاتی ہے، ان کے ٹینڈ کروا دی جاتی ہے، اور ان کے ساتھ ایسی زیادتی ہو جاتی ہے، اگر وہ اس کے اوپر بھی وہ اپنی باتوں سے باز نہ آئے، وہ FIR درج کروائے، ان بندوں کا نام لے تو آگے سے ان کو شوٹ کر لیتا ہے۔ تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے، اور حکومت کو چاہیے کہ اس چیز کے اوپر ایکشن لے، سیریس لے، اور اس بندوں کا ایسا بندوبست کرے کہ جس طرح 2018 میں بل پاس ہو چکا، تو اس طرح اس کے لیے بھی ایک ایسا بل پاس کرے کہ جو ٹرانسجینڈر مر جاتا ہے یا شوٹ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے اگر اس کے پیرنٹس آتے ہیں یا ان کی گرو آتے ہیں تو اس کو بھی جیل میں اندر کرے، لیکن اس کے ساتھ صلح نہ کرے۔ میں یہ کہوں گی کہ الیکشن کمیشن والوں نے جو ڈیٹا نکالا نادرا والوں سے، تو اس میں تقریباً 32 کے 37 خواجہ سرا تھے، جو کہ وہ جینڈر ایکس ہیں اور میڈیکل طور پہ وہ جو ہے خواجہ سرا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک خواجہ سراؤ کا ڈیٹا سامنے نہیں آیا۔ اگر وہ پالیسی بنا رہے ہیں تو جنہوں نے جینڈر ایکس کارڈ بنائے ہوئے ہیں تو ان کے لیے حکومت نے کیا کیا؟ اگر ان کے لیے کوئی اقدام اٹھاتے تو وہ آگے سے جو بھی ٹرانسجینڈر ہوتے تو وہ آ کے وہ بھی اپنے NIC میں جینڈر ایکس لگا لیتے، کیونکہ جینڈر ایکس کے کارڈ سے ایک تو سعودیہ میں عمرہ حج نہیں کر سکتے، دوسرا جو ہے اس کے اکاؤنٹ میں بھی مسئلہ آتا ہے، دوسری اس کی جو جائیداد ہے اس میں بھی مسئلہ آ جاتا ہے۔ تو میں یہ کہتی ہوں کہ خدارا جو پالیسی وہ بنا رہے ہیں یا بنایا ہوا ہے یا جو کام کر رہے ہیں، جنہوں نے جینڈر ایکس بنایا ہوا ہے کارڈ اور جو تسلیم ہو چکے ہیں نادرا کے پاس کہ یہ خواجہ سرا ہے، تو وہ ان کے لیے تو کچھ کرے نا۔ ابھی تو ایسا کچھ اقدام حکومت نے نہیں اٹھایا، یہ صرف اعلانات کے لیے اچھے کام کر رہے ہیں اور اعلانات کر رہے ہیں اور اپنے اعلانات میں جو ہے لگے ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک خواجہ سرا کے لیے کوئی پالیسی نہیں بنی، کوئی کام نہیں ہوا۔ اور میں یہ چاہتی ہوں کہ خواجہ سراؤ کے لیے جس نے جینڈر ایکس بنایا ہوا ہے تو ان کے لیے کوئی اگر اقدام اٹھایا جائے تو انشاءاللہ یہ اور بھی آئیں گے اور ایکس کارڈ بنائیں گے۔ لیکن جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ خواجہ سرا جب اپنے فیملی کی طرف سے آتے ہیں تو وہ اپنے فیملی ایکسیپٹ نہیں کرتے، جب ماں باپ کی کارڈ اس کو نہیں ملے گی تو وہ کس کے نام میں بنائیں گے؟ اور اگر گرو کے نام پہ یہ حکومت کہہ رہی کہ گرو کے نام پہ بنائے تو گرو کے نام پہ بھی یہ نہیں بنا سکتے، کیونکہ یہ گرو سے ایک گرو سے دوسرے گرو کے نام پہ چلے جاتے ہیں۔ جب وہ فوت ہو چکی تو ہم الارج ہاسپٹل چلے گئے، وہاں سے پوسٹ مارٹم چلے گئے اور اسی ٹائم سے لے کے میں پوسٹ مارٹم تک گئی، پوسٹ مارٹم سے ان کے گھر تک آئی، وہاں پر میں نے 2 ٹرانسجینڈر کو ان کے چچا زاد گھر پہ بھجوا دیا اور ایک فیملی نمبر تھا ان کا جو میں نے ان کے ساتھ کنٹیکٹ کروا دیا، لیکن اس کے فیملی ممبرز نے بھی یہ کہا، ان کے ماں باپ ان کے جو پیرنٹس ہیں کہ ہم اس کو نہیں لے کے جاتے اور اس کی
فوتگی پہ ہم شرم کے باعث نہیں بن سکتے، اور یہ ہمیں نہیں چاہیے آپ جانے اور یہ ٹرانسجنڈر جانے، ہم ان کو نہیں لے جا سکتے۔ جب یہ چاچا زاد کے گھر پہ میں نے اس کے 2 ٹرانسجنڈر کو بھجوا دیا تو وہ 2 خواجہ سراؤں نے بھی ان کو یہ بولا گیا کہ اگر اس کے بعد دوبارہ آپ لوگ آ گئے تو آپ کی ٹانگیں ہم توڑوا دیں گے، ادھر آئندہ نہیں آنا، اور آپ جانے اور وہ ٹرانسجنڈر جانے۔ پر وہ بیچاری جب آ گئی، پھر میں نے خود گئی، اور میرے ساتھ ایک اور ٹرانسجنڈر تھی جن کا نام ہے جلیلہ گرو، تو اس کو میں اپنے ساتھ لے کے گئی، اور ہم نے تابوت کا، کفن دفن کا، صابن کا، جانماز کا، جتنے بھی مسلح، جتنا بھی وہ چیزیں تھی، جتنا جنازگاہ میں شامل ہوتی ہے، جتنا اس کے قبر میں شامل ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں ہم نے لا دی۔ اور پھر میں نے علماء کرام سے رابطہ کیا، محمد عاشق صاحب سے، انہوں نے ہمارے ساتھ بہت اچھا کوآپریشن کروا دیا، وہ ہمارے ساتھ آئے، ان کو غسل دیا، پھر قاری صاحب کو بلا کے، ان کی جو وہاں کے ناظم تھا انہوں نے ہمارے ساتھ بہت اچھا کوآپریشن کیا، ایس پی سٹی عتیق شاہ نے ہمارے ساتھ بہت اچھا کوآپریشن کیا کہ اسی ٹائم ایک موبائل کھڑا کروا دیا۔ ہمارے جو خواجہ سرا بہنیں تھیں انہوں نے جو مردانہ لباس تھا وہ پہن کے وہ بھی جنازے میں شامل ہوئے، اس محلے کے لوگ بھی شامل ہوئے ماشاءاللہ سے، اور جو علماء کرام تھے وہ بھی شامل ہوئے، اور بہت اچھے طریقے سے اس کا جنازہ ہوا، اور اسی کے بعد ہم نے ان کو کفن دفن کر کے تابوت میں بند کر کے ان کو دفنا دیا۔ تو یہ ہمارے لیے بہت کمیونٹی کی فخر کی بات ہے کہ اگر ہماری کمیونٹی کو کوئی نیچ نظر سے دیکھتا ہے تو اسی ٹائم پہ دیکھے کہ یہ وقت بھی اگر ہم پہ آتا ہے تو ہمارے پیرنٹس اگر ہم سے انکار کر لیتے ہیں تو میں شکر کرتی ہوں کہ شکر ہے کہ ہم عام پبلک کے لوگوں میں نہیں ہیں، کیونکہ اگر ہم اس میں ہوتے تو ہمارا بھی یہی طریقہ ہوتا کہ ہم بھی کسی خواجہ سراؤ کو ایکسیپٹ نہ کرتے۔ لیکن اگر خواجہ سراؤ کو دیکھا جائے تو یہ پبلک کے لوگوں سے پھر یہ تو اچھے ہیں کہ کسی کے بچے کو تو سنبھال کر لیتا ہے ایک ثواب کی نیت سے۔ 4 مہینے پہلے یہ اس کا دوست تھا، یہ سنی نام کا لڑکا جو ہے، اس نے یہ میرے پاس آئی، یہ ثوابی میں رہتی تھی، تو میری اسٹوڈنٹ، تو میرے پاس آئی، اس نے مجھے کہا کہ گرو مجھے اس سے میرے اپنے دوست کے ساتھ جو ہے نا، میں نے شادی کے لیے، بہن کی شادی کے لیے، اس کی شادی کے لیے میں نے کچھ پیسے ادھار دیے تھے، تو یہ اب مجھے وہ پیسے نہیں دے رہا، تو میرے ساتھ آپ تانے جائیں، اور تانے میں ہم درخواست دیتے کہ یہ مجھے پیسے دے دے۔ تو میں گلبہار تانے گئی، وہاں پہ میں SHO سے ملی، تو انہوں نے ایک درخواست لکھی ہے۔ پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ اس نے اس کو کہا کہ اگر آپ مجھ سے پیسے مانگو گی تو میں آپ کو جان سے مار دوں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ پھر یہ بیچاری گئی بٹھیلا اپنے ماں کے پاس، ماں سے ملی ہے، تو جب ماں کو سارا قصہ سنایا تو ماں نے کہا کہ نہ بیٹا ایسا نہ ہو کہ یہ بندہ تمہیں مار دے۔ یہ بات ہوئی تھی اس ٹائم، لیکن مجھے اس ٹائم یہ یقین نہیں تھا کیونکہ اس لڑکے پہ کہ یہ لڑکا اس کا دوست ہے، اس کے ساتھ اس طرح کی حرکت کرے گا، اس کو جان سے مارے گا۔ پھر جو ہے نا ابھی تقریباً 3-4 دن پہلے مجھے پتہ چلا، ادھر میری اسٹوڈنٹ کی مہندی تھی وہاں پہ، اس میں مجھے پتہ چلا یہ خفا بیٹھی ہوئی تھی، تو میں نے اسے کہا مانو کیوں خفا ہو، تو اس نے مجھے کہا کہ گرو میں اپنے دوست کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ کہتے نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ثوابی میں ہوں، میں کہتے 2-3 دن سے میں ثوابی میں رہ رہی ہوں، میں یہاں سے مطلب فرار ہو گئی ہوں نا۔ تو میں نے کہا یہ کیوں؟ کہتے بس وہ میرے ساتھ لڑائی ہوئی ہے، وہ مجھے دھمکیاں دیتا ہے۔ تو میں نے کہا کب آئی ہو؟ کہتے کل پرسوں ہی آئی ہوں۔ تو یہ مرنے سے 1 دن پہلے بھی ثوابی سے آئی ہے۔ جمعہ کا دن تھا، ہمارا روزہ تھا، میرے پہ نماز کے بعد مجھے فون آیا کہ مانو کو جو ہے نا سنی نے مار دیا ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیوں اس نے ایسا کیا نا، اس کا دوست تھا۔ جب میں ہاسپٹل گئی، وہاں پہ جو اس کے ساتھ جو مطلب ہے کہ جو گواہ تھا وہ موجود تھا، میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ اس کے پیچھے گئے اس سے اپنے پیسے لینے کے لیے، بس اس کی دکان پہ گیا، دکان میں جو ہے نا اس نے پسٹل نکال کے اس کے اوپر فائرنگ کی ہے، 6-7 فائرنگ کی ہے، اس کو اسی موقع پر ہلاک کر دیا۔ دوسرا واقعہ بھی اس طرح ہوتا کہ یہ بخشو پل کے علاقے میں ہمارا فنکشن تھا، شالم پل، وہاں پہ جب ہم پہنچے ہیں تو وہاں پہ میرے اسٹوڈنٹ کے اوپر فائر ہوا، ہماری گاڑی کے اوپر فائر ہوا ہے، ہم ہائیس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو میرے اسٹوڈنٹ کے دونوں پیروں میں گولی لگی ہوئی تھی، وہ چیخیں مار رہی تھی، رو رہی تھی۔ تو اس بندے وہ بندہ بھی ابھی ہمیں جو ہے نا دھمکی پہ دھمکی دے رہے ہیں۔ اکیلے میں نہیں ہوں، کسی بھی ٹرانسجنڈر کی جو ہے نا لائف جو ہے نا وہ سیکیور نہیں ہے، محفوظ نہیں ہے، سب کو ایک جیسا خطرہ ہے۔ آپ یقین کریں کہ جب اس طرح کی بات آتی ہے، اس طرح کا واقعات ہے، تو ہم جب اپنے تحفظ کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہماری سوچ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمارا کوئی تحفظ ہی نہیں ہے، ہمیں کوئی تحفظ ہی نہیں دیتا، ہم اگر کہیں بھی جائے ہمیں تحفظ نہیں ملتا۔ میرا نام شائستہ ہے اور میں مانو کی ماں ہوں۔ ہمارے میں ایک گرو کا رشتہ ہوتا ہے، ایک ماں کا رشتہ ہوتا ہے، میں اس کی ماں تھی۔ 2 سے 3 سال ہو گئے میں مانو کو جانتی ہوں، جب وہ میری بیٹی بنی ہے۔ وہ مانو ایک اچھا انسان تھی،
ٹھیک ہے، وہ اپنے مطلب کسی کے ساتھ نہ خاص لین دین نہیں تھا، اپنا آرام سے بس اچھے سے کمرے میں رہنا، اپنا باہر بس پروگرام پہ جانا واپس آنا، مطلب کسی کے ساتھ اتنا اس کے ساتھ وہ نہیں تھا کہ مطلب لڑائی جھگڑے کس سے کرنا ہے، کسی کے پیچھے باتیں کرنا، کسی کے ساتھ بیٹھ کے مطلب 4 لوگوں میں بیٹھ کے کسی کی غیبت کرنا، ایسا انسان نہیں تھی، اچھی انسان تھی. بہت اچھا ٹائم ہم نے اس کے ساتھ گزارا ہے جو اس کو ابھی تک ہم بھول نہیں پائے. بس اس کے یہ دوست کی وجہ سے یہ بس بہت لڑائی جھگڑے رہتے تھے اور بہت پریشان رہتی تھی. ابھی کچھ دن تو ایسا تھا کہ کوئی یہ 1 ہفتہ 2 ہفتے ایسے ہو گئے کہ بالکل بات کرنا ہمارے ساتھ نہیں تھا، مطلب گھر میں بند اندر کمرے میں رہنا، باہر نکلنا بس. پھر اوپر آتی تھی ہمارے پاس، میرے ساتھ میں رہتی ہے میری دوست بلبل، اس کے ساتھ بیٹھی رہتی تھی کمرے میں، بس ہم سب ساتھ بیٹھے رہتے تھے، بس ہلکا پھلکا بات کرنی اور بس موبائل میں اور ٹرائم پیٹرول جو ہوتی ہے ویڈیوز وغیرہ یہ دیکھنا، بس یہ بیٹھی رہتی تھی یہ چیزیں، اور کسی کے ساتھ نہ خاص بات کرنا. ہم تو 3 دن ہو گئے ہم لوگ تو صحیح طرح سو بھی نہیں پائے. مطلب اس طرح گھر ہمارا ایسا سونا ہو گیا ہے، ایسے خوف سا آتا ہے. مطلب ہم لوگ کوئی بھی سیف نہیں ہے. مطلب یہ کہ یہ مانو نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کتنے خواجہ سرا چلے گئے یہاں پر، مطلب کوئی بھی سیف نہیں ہے یہاں پر. بس کسی کا بھی سنتے ہیں بہت دور سے کہ خواجہ سرا کا انتقال ہو گیا ہے، خواجہ سرا کو مار دیا ہے، گولی مار دی ہے، تو ایک عجیب سی ہوتے ہے کہ ہمارا کیا ہوگا، ہمیں کب کوئی گولی مار دے، کسی پہ کیا بھروسہ. مطلب یہاں پر کوئی ایسا نہیں ہے، مطلب قانون بھی ایسا ہمارا نہیں کہ ہماری تحفظ کرے. مطلب ہم پولیس والے کے پاس جاتے ہیں ایف آئی آر لگانے کو، ہمیں لڑنا پڑتا ہے ان کے ساتھ، کیوں ہمارا حق نہیں ہے کیا؟ ایک عورت جاتی ہے، ایک مرد جاتا ہے، آرام سے ان کی ایف آئی آر ہوتی ہے، ہم لوگ جاتے ہیں، ہمیں پہلے مذاق لیا جاتا ہے جیسے کہ مذاق ہو رہا ہے. یہ کبھی کچھ ہوتا ہے لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ وہاں تھانے میں کھڑے ہوتے ہیں، ہم تو بالکل ہمارے سے نارمل ہوگی یہ باتیں ہمارے لیے. تو ہفتے میں 1-2 مرتبہ تو ہم تھانے میں جاتے ہیں اور یہی لڑتے رہتے ہیں، ہمارے ایف آئی آر لے لو. نہیں لیتے، جب لے لیتے ہیں ایف آئی آر بھی نہیں، وہ بس ایک درخواست ٹائپ کی لے لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد نہ مجرم ہوتا ہے نہ کوئی بندے ہوتے ہیں، وہی ہم لوگ جڑے خوار ہو رہے ہوتے ہیں. ابھی پچھلے بولا تھا نوخار میں کسی خواجہ سرا نے مارا ہے کسی کو، اپنے کسی دوست کو مارا ہے، تو اس کو سزا دے دی خواجہ سرا کو. چلو ٹھیک ہے، اس کی غلطی ہوگی، ہمیں نہیں پتہ، اللہ کو پتہ ہے کہ غلطی تھی یا نہیں تھی، اس کو سزا دے دی گئی. اب مرد کو کیوں نہیں سزا مل رہی جو خواجہ سرا کے ساتھ غلط کر رہا ہے؟